بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 9 ذی الحج کی صبح سے جو تکبیرات شروع ہوگی یہ واجب تکبیرات ہیں۔ ہر مسلمان عاقل بالغ مرد اور عورت دونوں، لیکن مرد پر اونچی آواز سے پڑھنا واجب ہے اور خواتین آہستہ پڑھے گی۔ اتنی غلط بات ہے کہ آپ نمازی کے آگے بیٹھ گئے، سر پر پگڑی بھی رکھی ہے، ایک شکل بنائی ہے لیکن گناہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ آپ کو اتنا بڑا نمازی نظر نہیں آتا؟ نمازیوں کا پورا احترام فرمائے، تھوڑا صبر کر لے، جب وہ فارغ ہو جائے آپ اس کے آگے بیٹھ جائیں۔ ابھی وہ سجدے میں باقی ہے جانا اور آپ نے اس کی جگہ گھیر لی۔ 9 ذی الحج کی نماز فجر سے 13 ذی الحج کی نماز عصر تک کل 23 نمازوں کے بعد تکبیرات تشریق پڑھنا واجب ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اور اتنا اونچا پڑھا جائے کہ ساتھ والا سن سکے۔ بہتر اور افضل یہ ہے کہ ان ایام میں ایک نماز بھی جماعت سے چھوٹ نہ جائے، 23 کی 23 نمازیں باجماعت پڑھی جائے، بڑی کوشش اور تاکید کے ساتھ، تاکہ یہ فضل اور شرف جماعت کا بھی حاصل رہے۔ خدا نخواستہ اگر کوئی نماز جماعت سے رہ گئی تو بھی فرض نماز پڑھنے کے بعد اونچی آواز سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد یہ پڑھ۔ اگر مسبوق جس کی 1-2 رکعتیں یا 3 رکعتیں نکلی ہو، کچھ نماز نکل چکی ہے، امام کے بعد جب وہ اپنی رکعتیں پوری کر لے اور سلام پھیر دے تو پھر پڑھ لے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ خواتین گھروں میں اپنی فرض نماز کے بعد تکبیرات تشریق پڑھا کریں۔ صاحبین کے قول پر فتویٰ ہے اور یہی مفتابی ہے حنفیہ کا، البتہ وہ آواز سے نہیں پڑھے گی، آہستہ پڑھے گی۔ اگر تکبیرات تشریق پڑھنا بھول گیا اور اس جگہ سے اٹھنے سے پہلے یاد آ گیا تو پڑھ لی جائے۔ ایک نماز کے بعد بھولی ہوئی تکبیر دوسری نماز کے بعد اعادہ نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر۔ تکبیرات تشریق کی طرف توجہ بہت ضروری ہے، دوستوں کو بھی تلقین کر لے، مسئلہ خود بھی سمجھ لے، گھر میں ہماری بہنوں اور بھابھیوں کو بھی بیان فرما لے، اور کوئی آئے جائے عید پر ملنے ملانے میں بھی تکبیرات تشریق کا ذکر کر لے۔ یہ تکبیرات عیدگاہ جاتے وقت بھی پڑھنا اور آتے وقت بھی پڑھنا سنت طریقہ ہے، قدر آواز سے تاکہ دوسرے لوگ بھی سن سکے۔ نماز عید کے بعد بھی پڑھنا بعض صحابہ سے ثابت ہے، فقہ حنفی میں اباحت ہے، ہاں تاکید اور وجوب نہیں ہے، کیونکہ وہ نماز فرض نہیں ہے، واجب ہے۔ زید نے بکر کو کاروبار میں شرکت کے لیے روپیہ دیا، بکر نے وہ رقم بغیر اجازت سے استعمال میں لی۔ اب وقت مقررہ پر جو منافع اصل میں ہوا ہی نہیں ہے، وہ بکر اصل رقم کے ساتھ دینے کا وعدہ کرے اور وقت مقررہ پر اصل رقم منافع بھی نہ دے، بکر وعدہ خلاف اور دھوکہ کا مرتکب و شریعت وقت، تو آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ وہ وعدہ خلاف اور دھوکہ ہے، شریعت اس کو وعدہ خلاف اور دھوکہ والا کہتا ہے، اور شریعت کیا کہے گی؟ حکم تو آپ نے لگا دیا، مجھ سے کیا پوچھ رہے ہیں؟ عام طور پر اہل و عیال کے لیے ایک گائے کی قربانی کرتا ہوں، خواب میں 3 بچڑوں کو قربان کرتے ہوئے دیکھا، 3 بچڑے بھی کر لو، کیا فرق پڑ گیا؟ 3 بچڑے 3 گائے، ایک گائے 50,000 کی بھی آتی ہے اور 3 بچڑے 40,000 کے آ جائیں گے۔ بچڑا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے 4 خلفاء حضرت خدیجہ عائشہ فاطمہ کے نام پر، کو نام پر نہیں، بیوقوفی کی باتیں نہ کرو، اللہ کے نام پر، ان کی طرف سے یا ان کو ثواب پہنچانے کی نیت سے، درست اور صحیح ہے۔ ایسی گائے جس کی ابتدائی 2 دانت ابتدائی مراحل میں ہو، جائز ہے قربانی،
جیسے بیوپاری اپنے اصطلاح میں پکا کیرا کہتے ہیں، درست ہے۔ معلوم یہ کرنا کہ ذی الحج کے 9 روزوں کی کیا حقیقت ہے، نہیں صرف 9 ذی الحج کو عرفہ کے دن غیر حاجی کے لیے روزہ رکھنا سنت ہے، حاجیوں کے لیے منع ہے۔ گوشت سے گزشتہ جمعے کے روز آپ نے 12 بجے قدر نوافل کا منع کیا، جبکہ زوال کا وقت آج کل 12:35 پر ہے۔ کیا زوال سے آدھا گھنٹہ پہلے بھی تحیۃ المسجد کے نوافل نہیں پڑھ سکتے؟ اب یہ بات اس پر موقوف ہے کہ زوال آپ کس کو کہتے ہیں؟ زوال وقت جواز کو کہتے ہیں۔ زوال کا مطلب یہ ہے کہ ظہر کا وقت داخل ہو گیا، تو ظہر داخل ہونے سے 15-20 منٹ پہلے رکنا چاہیے۔ ایسے سر بر وقت کے اندر نوافل پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یا پہلے پڑھ لے یا ذرا ٹھہر کر پڑھیں، این اس گھڑی میں جس میں یہ شک شبہ ہے کہ شاید نصف النہار ہے، آپ نیت باندھتے ہیں، کوئی نہ کوئی رکھ شیطان کی شامل حال ہے۔ دعائے قنوت اگر یاد نہ ہو تو اس کی جگہ کون سی دعا پڑھی جائے؟ اس کی جگہ دعائے قنوت پڑھی جائے اور یاد کرنے کی کوشش کریں۔ قربانی کی گائے میں بچوں کا عقیقہ کر سکتے ہیں، ولیمہ بھی کر سکتے ہیں۔ کسی گائے کی قربانی میں ایک حصہ قادیانی نے لے لی، کسی بھی غیر مسلم کو شریک کرنے سے تمام گائے مردار ہو جائے گی، کسی ایک کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ بعض لوگ پہلے سے اپنی قبر کے لیے زمین بک کرواتے ہیں، یہ درست ہے مگر اس ارادے سے کہ اگر کسی اور کو ضرورت ہوئی تو وہ دفن ہو سکے گا، ورنہ جائز نہیں۔ ماہ ذی الحج کے روزوں کی فضیلت افضل و بہتر ایام میں ثواب ہے۔ عشاء یا مغرب کی شروع 2 رکعت نکل جائے تو بقیہ اپنی رکعتوں میں سورت پڑھنا جائز یا صرف سورۃ فاتحہ پڑھ لے۔ عشاء یا مغرب کی شروع کی 2 رکعت نکل جائے تو بقیہ جب یہی رکعتیں لوٹائی جائے گی تو سورت ملا کے پڑھی جائے گی۔ تقریر میں اخباروں کے حوالے سے کہا سب فحاشی اور یعنی سے بھرے ہوئے، تو کیا دینی اخبار مثلا اخبار اسلام ضرب مومن نہیں، ان میں تو تصاویر نہیں ہے، لیکن خبر غلط سلط ان میں بھی ہے۔ آپ کا خاص معتمد کوئی نماز نہیں پڑھتا، اگر واقعی ایسا ہے تو بہت ہی برا ہے اور اس کو بدترین قسم کی سزا دینا چاہیے۔ اگر کوئی ناپاک ہو تو قرآن پاک کو زبانی پڑھ سکتا ہے، یاد سے قرآن مجید بے وضوئی میں پڑھ سکتے، جنابت میں نہیں۔ وہ کون سے 5 نفل روزے ہیں جن کا حضرت نے رکھنے کا حکم دیا ہے؟ ہر مہینے کے 3 دن 13، 14، 15 اور عاشور محرم اور 9 ذی الحج عرفہ، 5 ہو گئے۔ شیعہ کہتے ہیں کہ ہم ماتم اس لیے کرتے ہیں کہ ایک جنگ کے موقع پر جب ایک صحابی کو پتہ چلا کہ حضور کے دانت زخمی ہو گئے تو اس نے اپنے سارے دانت نکال لیے، تو شیعوں کو چاہیے کہ اپنے سارے دانت نکلوا دیں۔ دانت کی جگہ منہ پیٹنا اور جگہ پیٹنے کا کیا مطلب ہے؟ قرا سے مراد امام صاحب حیض کیوں مراد لیتے؟ یہ اصولی مسئلہ ہے، وہاں حل کر لو، شاشی اور الانوار میں۔ آخر کا سوال یہ ہے کہ قبولیت دعا کے لحاظ سے 9 ذی الحج کی شب کی کیا فضیلت ہے؟ عرفہ کی رات افضل رات ہے، وہ شاہد و مشہود، ان میں سے ایک جمعہ ہے اور ایک عرفہ ہے۔ اگر کوئی شیعہ مسجد کے لیے پیسے دے تو سنیوں کے لیے کیا ہے؟ غنیمت سمجھ کر، یعنی کافر کا مال سمجھ کر صرف کر سکتا ہے۔ السنت مذہب بنیادی حصہ ہے کہ ابو بکر عمر کو تمام صحابہ سے فضیلت دے۔ جی ہاں، دوران مطالعہ بعض اوقات حالت یہ ہوتی ہے کہ بے اختیار دل سے حضرات صحابہ کے لیے دعائیں نکلتی ہے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ کوئی اچھی بات، صحابہ حق پر ہے اور بہترین جماعت ہے۔ مسجد میں امام بھی ہوں، میرے کچھ مقتدی مجھے قربانی کی کھال دینا چاہتے ہیں، لیکن میرے مالی حالات صحیح ہے اور میں سید ہوں، تو جب آپ کو قربانی کی کھال تو دے سکتے ہیں، البتہ بیچ کر پیسے نہیں دے سکتے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ لے لیں، پھر جن کو آپ مستحق جانیں ان کو دے دیں تو دوہرا ثواب مل جائے گا۔ قربانی کی کھال لے سکتا نہ لے آپ، اور اگر لے تو مستحقین کے لیے گئی۔ کیا ایک عام آدمی قرآن شریف کی تفسیر کا خود مطالعہ کر سکتے؟ جی ہاں، جیسے تفسیر شیخ الہند، اس کو فوائد عثمانی کہتے ہیں، تفسیر بیان القرآن، معارف القرآن مولانا ادریس صاحب، معارف القرآن مفتی مشفی صاحب، بے شک یہ خود دیکھ سکتے ہیں۔ مسئلہ یہ کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ مدارس والے اتباعی قربانی کی دعا کرتے ہیں، اس میں غرض ان کی اپنی ہوتی، غرض تو یہی ہے کہ مدرسے کو کھال مل جائے، یہی سب سے اچھی اور بہترین غرض ہے، اور کائے کے لیے لوگ کی قربانی لوگ جمع کریں۔
اور مصیبتیں پیٹے، تو یہ دینی غرض ہے، اس کا ثواب ملے گا۔ ایک عورت کا خاوند مر گیا، اس خاوند سے اولاد بھی تھی، اب عورت نے دوسرا نکاح کر لیا اور پہلے خاوند کی پینشن لے رہی ہے، کیا اس عورت کا پینشن لینا صحیح ہے؟ جب اس نے دوسرا نکاح کر لیا تو پہلے خاوند کی چیزیں وہ نہیں لے سکتی، پہلے خاوند والی اولاد بھی ساتھ رکھی ہوئی ہے تو ان کے لیے لے سکتی ہے، بے شک وہ اپنے باپ کے طرفات لے گی۔ قربانی کا جانور وزن کے حساب سے خریدنا اور بیچنا مکروہ ہے، لیکن بے ہو جائے گی، قربانی صحیح ہے۔ ایک شخص کے پاس چاندی کے نصاب کی مالیت کا سامان زیور وغیرہ ہے، اس کے پاس نقد رقم موجود نہیں ہے، جب اصل سرمایہ موجود ہے بھلے نقد نہ ہو، قربانی واجب ہے، قرض لے لے۔ کسی کی جماعت کی نماز میں ایک رکعت نکل گئی اور سلام کے بعد اپنی رکعت پڑھتے ہوئے اس رکعت میں مختلف سے غلطی ہو گئی تو کیا سجدہ سہو لازم ہوگا؟ اپنی رکعت چھوٹی ہوئی جب پڑھے اور اس میں غلطی ہو جائے سجدہ کرے گا۔ اگر رکعت نکل گئی، امام سلام پہ رہے تو اپنی رکعت پوری کرنے کے لیے اللہ اکبر کہہ کر کھڑا ہو یا خاموشی کے ساتھ نہیں اللہ اکبر کہہ کر کھڑا ہو۔ میرے موبائل میں پورا قرآن مجید محفوظ ہے، میں جب چاہوں دیکھ کر پڑھ سکتا ہوں، تو کیا موبائل کو وضو کر کے ہاتھ لگانا ہے؟ نہیں، موبائل کوئی چیز نہیں ہے، وہ قرآن مجید یا سپارے کے حکم میں نہیں ہے۔ موبائل سنتے اس کی ہنسی نہیں ختم ہو رہی، بہت زیادہ محبت ہے موبائل سے۔ دوسرا جمال ہے، مسئلہ یہ معلوم کرنا ہے کہ کسی نے 3 حصے واجب قربانی کے لیے رکھے اور 4 حصے مرحومین کو ایصال ثواب کے لیے، دونوں باتیں درست و صحیح ہے۔ 3 حصے ہوں گے، 4 ثوابی مردوں کو ثواب پہنچے گا۔ قربانی کی قیمت اگر مجاہدین کو دی جائے اور قربانی نہ کرے، غلط طریقہ ہے، قربانی کرنا واجب ہے۔ جو امام داڑھی کاٹتا ہو اس کے پیچھے نماز مکروہ و تحریمی ہے، دوبارہ پڑھی جائے۔ پہلے ذی الحج سے 9 ذی الحج تک روزوں کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ مجھے اس کی روایت معلوم نہیں، صرف 9 ذی الحج عرفہ کے دن کی روایت معلوم ہے۔ اس مہینے کے 15، 14، 13 تاریخ کے روزے منع ہے کیونکہ یہ ایام تشریق ہے۔ میرے 2 قربانی کرنے کی گنجائش ہے، ایک قربانی اپنی طرف سے، دوسری کو میں مرحوم والد کی طرف سے یا حیات والدہ کی طرف سے، نہیں مرحوم کی طرف سے کرتا۔ کسی آدمی کے پاس حرام پیسے ہوں اور وہ حرام پیسے کسی غریب کو دے دے بغیر نیت ثواب کے۔ اس وقت میں کراچی میں ایک مسافر کی حیثیت سے ہو، ہمارے گھر والے دیگر سب صبح سرحد میں رہائش پذیر ہے، اب وہ لوگ میری طرف سے قربانی کرنا چاہتے ہیں، جبکہ یہاں پر نہ تو عید کا دن ہے اور نہ میں نے نماز پڑھی ہے۔ عید کی اب کیا ان کی طرف سے میری قربانی، جس جگہ قربانی ہوتی ہے وہاں کا اعتبار ہے۔ صبح سرحد والے 1-2 دن پہلے عید کریں گے تو آپ کی قربانی بہت پہلے چلی جائے گی درباری الہی میں۔ آپ ایک وہاں کرا دے اور ایک یہاں عید کے بعد کر لیں، کیا فرق پڑے گا؟ آپ نے قرآن شریف کی روح سے بتایا کہ غرغر وقت ایمان قبول نہیں ہے۔ ڈاکٹر اچھا جی اگر بتا دے کہ یہ 3-4 دنوں میں جانے والے اس کی توبہ قبول ہے انشاءاللہ۔ زکوٰۃ کے مسئلے میں آپ نے سنا کہ مگر وضاحت نہیں ہو سکی، آپ سے سننے معلوم ہوا کہ 1 تولہ سونے پر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے، یہ مسئلہ پھر سے بیان کریں۔ 1 تولے سونے پر زکوٰۃ نہیں ہے، کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، ایک نصاب بھی پورا نہیں ہے، تو فقہا کہتے یہ ضم احدہما مع الثانی، ایک دوسرے سے ملا ہے۔ اگر صرف 1 تولہ سونا ہے اور اس کے ساتھ کچھ نقدی بھی ہے 2-3 ہزار روپے تو پھر بھی زکوٰۃ ہے چاندی سمجھ کر، لیکن اگر صرف 1 تولے سونا ہے، نہ نقدی ہے نہ چاندی ہے، تو زکوٰۃ نہیں۔ ایک آدمی دبئی میں عید کی نماز پڑھ کر آیا اور یہاں پر عید ملی، دوبارہ عید پڑھ لے، نماز جنازہ کی نیت بیان کر لے، نماز اللہ اکبر، بس یہ ہو گئی نیت، نماز جنازہ پڑھ رہا ہوں اس مردے کے لیے، اللہ کے لیے، پیغمبر کے طریقے پر 4 تکبیروں کے ساتھ اور میرے منہ قبلے کی طرف۔ یہ سب گیت ناخواندہوں کے لیے گڑی گئی تھی، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ نیت فعل القلب، دل کے ارادے کو کہتے ہیں، جو آپ جانتے ہیں کہ میں ایک مردے کا جنازہ پڑھتا ہوں، بس یہ جاننا نیت ہے۔ اگر نماز میں امام صاحب سے سہو ہو جائے تو مقتدی سبحان اللہ کہے یا اللہ اکبر، دونوں کی اجازت ہے، سبحان اللہ پڑھ سکتا ہے۔ بوقت ضرورت گھوڑے کا گوشت کھا سکتے ہیں، بوقت ضرورت تو کتے یا خنزیر کا گوشت بھی کھا سکتے ہیں، لیکن ایسا کرے نہیں، بچے آپ، گھوڑا حلال نہیں حرام ہے۔ موجودہ دور کے اعتبار سے آدمی کے پاس کتنی مالیت ہے تو قربانی واجب ہوتی ہے؟ 52.5 تولے چاندی یا اس کے برابر نقد پیسہ ہو
اس پر سال گزر چکا ہو قربانی والی. قربانی موجودی جماعت کا آدمی اور ایک غیر مقلد بھی شریک ہوا. باقی 6 حضرات دیوبندی ہے. کیا ان کے ساتھ مولانا سے قربانی ہو جائے گی؟ اس وقت تو مجلس عمل بنی ہے اور یہ سب ایک ہو چکے ہیں. یہ تو اس وقت جب کہ اعمال اور طرح، اب تو مجلس والے اعمال ہو رہا ہے. باقی آپ خود جانتے ہیں مسئلہ. نماز کے اندر فاتحہ سے پہلے اور سورت ملاتے وقت تسمیہ کا حکم کیا ہے؟ فاتحہ سے پہلے تو سنت ہے اور سورت سے پہلے مستحب ہے. اور فتاوی عالمگیری میں ہے کہ فاتحہ سے پہلے بہتر ہے اور سورت سے پہلے صرف جائز ہے. ایک جگہ عیدگاہ کے لیے وقف تھی، ساتھ اسکول تھا. گاؤں والوں نے حکومت سے مطالبہ کہ اسکول میں توسیع کے لیے جگہ دے. انہوں نے کہا جب آپ خود لے، تعمیر ہم کریں گے. اب عیدگاہ والی جگہ متفق طور پر گاؤں والوں اسکول کے ساتھ ملایا. اس کا کیا حکم؟ ان پر کفارہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ اسکول والے وہ سارے مل کر کی عیدگاہ کو ختم کر رہے ہیں، آپ پیچھے پڑے ہوئے، آپ کو کون تاوان دے گا؟ غلط طریقہ ہے. عیدگاہ عبادت محض کی جگہ ہے. وہاں ایسا اسکول تو بن سکتا ہے جس میں عید بھی ہمیشہ کے لیے ہو. یہ قانون اور رولز طے ہو جائے کہ یہ اسکول وہاں عیدگاہ کے ہے، پھر جائز. دعا کی صنعت کے بارے میں کچھ عرض فرمائیں اگر کوئی کتاب چاپ کے علم میں ہو. حضرت مولانا محمد عبد المعبود صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا. یہ گیٹ پر جو کتبخانہ ہے اس سے پتہ کرو، یا اللہ کے دے گا. شہر بھر میں لوٹ مار عام ہے، اس کے دفع کے لیے دعا فرمائیں. آمین. اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. ہمارے 2 بیٹے جو کئی سال سے شادی شدہ ہے، دونوں بے اولاد ہے. اللہ ہر دونوں کو اور اس طرح اور لاکھوں مسلمانوں کو اولاد صالحہ نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. نستغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر. رب اجعل لی مقیم الصلاۃ من ذریتی ربنا وتقبل دعا. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یا رب ہمارے گناہ معاف فرما. یا رب یہ مبارک ایام ماہ عید قربانی کو نصیب فرما. حاجیوں کا حج، ان کا آنا جانا قبول و آسان فرما. یا رب بیماروں کو صحت شفا عطا فرما. جو فریاد آہ و بکا ان پرچیوں میں کی گئی ہے یا اللہ ان سب دکھے ہوئے کو سکھ عطا فرما. غمزدوں کو آرام عطا فرما. بے دینوں کو دین و ایمان نصیب فرما. بیماروں کو صحت شفا عطا فرما اور مرحومین کی بخشش اور ان کو کمال درجات عطا فرما. صلی اللہ تعالی علیہ